السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے اگر راہ دکھاتے نہ اہل مدارس جبینوں میں سجدے تڑپتے ہی رہتے کسی کو بھی توفیق توبہ نہ ہوتی کسی کی بھی بخشش کا سامان نہ ہوتے محترم اساتذہ اکرام محترم مہمانان گرامی اور صدر جلسہ اور میرے ہم مکاتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میں اس بابرکت محفل میں دینی مدارس کی قدر و منزلت کے بارے میں لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق و سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے معزز سامعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کی تعلیم کا آغاز ایک ایسے چبوترے سے کیا تھا جس کے اوپر چھت بھی نہیں تھی لوگ کھجور کے خوشے ایک جگہ آویزاں کر دیا کرتے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین حسب ضرورت چند کھجور کھا کر باقی دوسروں کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بعض اوقات شدت بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے خود فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھا کرتے کہ مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے لیکن خدا کی قسم مرگی نہیں شدت بھوک کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو جایا کرتی تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا عظیم قربانیاں دے کر یہ دین ہم تک پہنچایا ہے آج یہ سعادت مدارس جو نظر آ رہے ہیں اگرچہ بے رنگ ہو بیٹھنے کے لیے دریا بھی میسر نہ ہو لیکن ان میں بیٹھ کر قرآن و دین حاصل کرنے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ایک نسبت قائم ہوتی جاتی ہے ایک اتنی بڑی نعمت اور انعام خدا بندی ہے کہ اس سے ہم شکرگزار ہو ہی نہیں سکتا سامعین محترم یہ دین ہم تک کیسے پہنچا یہ دین ہم تک اس طرح سے پہنچا کہ ہر کسی نے باادب ہو کر ان اساتذہ سے سیکھا جن کی سند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہے ایک کتاب کا آپ خود مطالعہ کر لیجئے اور ایک کتاب آپ کسی کامل استاد سے پڑھ لیجئے دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا یاد رکھیے اگر علم کا حاصل ہونا صرف مطالعے کے ذریعے بغیر کسی استاد کے ممکن ہوتا تو آسمانی کتابوں کے ساتھ کسی رسول کو بھیجنے کی ضرورت نہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہ تھا کہ کسی رات ہر مسلمان کے سرانے قرآن مجید کا ایک ایک عمدہ نسخہ خوبصورت جلد میں مجلد کر کے رکھ دیا جاتا اور غیر سے آواز لگاتی جاتی کہ اس کو پڑھو اور اس پر عمل کرو بلکہ ایسا نہیں ہوا کہ چنانچہ رب کائنات نے فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وہی ہے جن نے امی لوگوں میں سے رسول کو بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیاتوں کو تلاوت کرے اور انہیں پاکیزہ بنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے سامعین مکرم جی ہاں ایسا تو ہوا ہے کہ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے مگر کتاب نہیں تھی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کتاب بغیر کسی نبی کے نازل ہوئی ہو وجہ یہ کہ کتاب بغیر معلم و مربی کے انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہو اگر انسان کتاب کا خود مطالعہ کرتا اور جب اسے مطلب سمجھ نہ آتا تو گمراہ ہو جاتا اس کی مثال ایک تو ایسی ہے کہ اگر آدمی میڈیکل پر لکھی ہوئی کتابوں کا خود مطالعہ کر کے میڈیکل کھول
حضرت شیخ الاسلام مفتی اعظم محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیشتر اسلامی ممالک میں جانے اور وہاں کے اہل علم اور دینی حلقوں سے ملاقات کا موقع عطا فرمایا۔ پہلے تو تقلیداً یہ بات سمجھتا تھا کہ یہ دینی مدارس ہمارے لیے اتنی بڑی نعمت ہے، لیکن ان ممالک نے حالات دیکھنے کے بعد تحقیقاً یہ سمجھتا ہوں کہ دین کی حفاظت اور تحفظ کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ان مدارس کو بنایا ہوا ہے۔ جہاں یہ مدارس نہیں ہیں وہاں بے عملی، بے راروی، بے امنی، بے دین کے عجیب و غریب مناظر دیکھنے میں آئے کہ الامان والحفیظ۔ معزز سامعین، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس سلسلے کے قدر و منزلت پہچانے، پڑھنے پڑھانے والوں کے علاوہ دوسرے لوگ اپنے آپ کو محروم نہ سمجھیں، وہ ان پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ محبت کریں۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس نے اسی کے ساتھ محبت کی ہو۔ اگر اس کی محبت اس سلسلے والوں کے ساتھ ہوگی تو ان کا اشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علم دین کو پڑھنے والا بن جا، یا پڑھانے والا بن، یا محبت کرنے والا بن جا، یا پھر اس کی مدد کرنے والا بن جا، اور پانچوں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی معنوں میں مدارس و مساجد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔